بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ شیطان رستے میں بیٹھا کچھ رسیاں بنا رہا تھا۔ ایک عالم دین کا اس رستے سے گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ وہاں پر بیٹھا شیطان کچھ رسیاں بنا رہا ہے۔ عالم دین کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ یہ شیطان رسیاں کیوں بنا رہا ہے، اسی رسیوں کی کیا ضرورت آ گئی، یہ تو اپنے وسوسوں سے انسان کو کنٹرول کر سکتا ہے، انسان کے دماغ پر قابو پا سکتا ہے۔ پھر عالم دین نے جب پاس ہوا، شیطان کے پاس گیا تو دیکھا وہاں پر کچھ موٹی رسیاں تھیں، کچھ باریک رسیاں تھیں۔ شیطان نے وہ جو رسیاں بنا رہا تھا، عالم دین نے شیطان سے اس رسیاں بنانے کا سبب پوچھا تو شیطان کہنے لگا کہ یہ آپ کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، آپ جائیے۔ عالم دین کو پھر زیادہ تجسس پیدا ہو گیا کہ میں جانوں تو صحیح کہ یہ کس لیے رسیاں بنا رہا ہے، ان کا مقصد کیا ہے۔ عالم دین نے پھر اس سے پوچھا کہ تمہیں ان رسیوں کی کیا ضرورت ہے، تم تو اپنے وسوسوں سے انسان کو قابو میں کر سکتے ہو، تو ان رسیوں کی کیا ضرورت ہے۔ عالم دین کے دل میں خیال آیا کہ یقیناً یہ رسیاں عالموں کے لیے ہوں گی، ان لوگوں کے لیے ہوں گی جو علم رکھتے ہیں۔ لیکن جب اس نے شیطان سے یہ پوچھا اور شیطان کو کہا کہ میرا خیال ہے یہ عالم دین لوگوں کے لیے ہیں، علماء کے لیے یہ رسیاں ہیں، یا ان لوگوں کے لیے یہ رسیاں ہیں جو لوگ علم رکھتے ہیں۔ شیطان نے کہا نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ رسیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جن لوگوں کے اخلاق اچھے ہیں۔ آپ لوگ جو لوگ علم رکھتے ہیں انہوں کو تو میں بڑی جلدی سے قابو میں کر لیتا ہوں، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ تو ہمیں اس وقت معاشرے کو، ہمارے کو اخلاقیات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پڑھ کر دیکھیے، نماز کا حکم بعد میں آتا ہے، جہاد، حج، ان سب چیزوں کا حکم بعد میں ہے۔ پہلے کیا ہے؟ پہلے آپ کے اخلاق ہیں۔ آپ نے اپنے اخلاق سے دنیا کو متاثر کیا۔ وہ کیا خوب کسی شاعر نے کہا تھا کہ خلق اودینے مولئی دنیا، کوئی ورلئی جان بچاوے۔ تو آپ کا اخلاق تھا جس نے لوگوں کو متاثر کیا، اور اسی اخلاق کی وجہ سے آپ نے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہمارا اخلاق لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، ہمارے رویے کیسے ہیں۔ کیا ہم لوگوں کے ساتھ صبح سے لے کر شام تک زبان درازی نہیں کرتے؟ شیخ سعدی شیرازی لکھتے ہیں کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو تمام اعضائے بدنیاں اس زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ تم خاموش رہنا تو ہماری حفاظت رہے گی، کیونکہ جب زبان سے کوئی الفاظ نکلتا ہے تو وہ اگلے کے ذہن پر سوار کر جاتا ہے۔ تلوار سے لگایا ہوا زخم اتنا گہرا زخم نہیں دیتا جتنا کہ زبان سے نکلا ہوا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تیر، کمان سے نکلا تیر اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی واپس نہیں آتے۔ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہماری زبان سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو راز و نیاز کی باتیں بتائی تو ان میں سے ایک راز یہ بھی تھا کہ جو شخص کسی کا دل جوڑے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اس بات کا اگر ہم دوسرا رخ دیکھیں، اگر دل جوڑنے پر جنت ہے تو جو شخص دل توڑتا ہے کسی کا تو اس کے لیے کتنا نقصان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بولنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں ہماری وجہ سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں بارگاہ الہی میں رجوع کرنی چاہیے اور اس سے دن رات اپنی زبان، اپنے اخلاقیات کے بارے میں معافی مانگنی چاہیے۔ اگر ہمارا اخلاق اچھا ہوگا تو دنیا ہمارے قدم چومے گی، لیکن اگر ہمارا اخلاق ہی اچھا نہیں ہوگا تو لوگ ہم سے دور چلتے جائیں گے۔ زبان ایک ایسی دکان کی طرح ہے کہ جب یہ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کی شخصیت کیسی ہے، اس کے اندر مال کیسا ہے، کیا اچھا مال ہے یا کوئی برا مال ہے۔ تو ہمارے الفاظ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہماری تربیت کیسی ہے، ہمارے والدین نے ہماری تربیت کیسی کی ہے۔ جس طرح ایک پھل سے درخت کا پتہ لگایا جاتا ہے، اس طرح ایک انسان سے اس کے کردار کا، اس کی زبان سے اس کی شخصیت کا پتہ لگایا جاتا ہے، اور یہ جانا جاتا ہے کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کا نسب و عین کیسا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے اخلاقیات کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی دعا مانگنی چاہیے۔